درس قرآن کا 186واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس ملاحظہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب غروب ہونے کے لیے ڈوبنے کے لیے جھکے، ما ضل صاحبہم وما غوا، نہیں بہک گیا یار تمہارا اور نہ راہ سے پھر گیا، وما ینطق عن الہوی، اور نہیں بولتا خواہش اپنی سے، ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں وہ مگر وحی کہ بھیجی جاتی ہے، علمہ الشدید القوی، سکھلایا اس کو سخت قوتوں والے نے، یعنی فرشتے جبریل علیہ السلام نے، زور آور نے اسے سکھائی ہے وہی، ذو مرت فاستوی، صاحب قوت ہے پس پورا نظر آیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بیچ کنارے بلند کے تھا، ثم دنا فتولی، پس نزدیک ہوا پس اتر آیا، فکانا قاب قوسین او ادنی، پس تھا قدر دو کمان کے یا اس سے بھی زیادہ نزدیک، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وہی پہنچائی طرف بندے اس کے کی جو پہنچائی، یہ ابتدائی جو ہے وحی کا ذکر ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جو ہے توشہ لے کر ادھر کئی دن کے لیے جو ہے چلے جاتے، پھر جب توشہ ختم ہوتا تو پھر گھر آتے، پھر تیاری پکڑتے، تیار کر کے اپنا توشہ غار حرا تشریف فرما رہتے، تو ادھر ہی ایک دن فرشتہ جو ہے جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا پڑھیے، اقرا پڑھیے، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر فرمایا اقرا پڑھیے، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر فرشتے نے انہیں زور سے سینے سے لگا کے دبایا اور کہا پڑھیے اقرا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی آیات تھیں چند آپ کی زبان پر جاری ہو گئیں، تو اس وقت جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک کنارے سے آسمان کے دوسرے کنارے پر وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور بیچ کنارے بلند کے تھا، تو پھر وہ اتر آیا، نزدیک ہوا اور وہی پہنچائی، تو یہ اس ابتدائی پہلی جو وحی ہے اقرا بسم ربک الذی،
یہ اس وحی کا ذکر ہے، پہلی ان 10 آیات تک 11 تک۔ تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ جبریل امین علیہ السلام کے جو ہے پر 600 تھے تعداد میں، اور وہ پورے آسمان پر پھیلے ہوئے تھے، بیچ کنارے بلند کے تھا، اور وہ بیچ کنارے جو ہے اونچے کنارے پہ دائیں سے لے کر بائیں تک پھیلا ہوا انہیں نظر آئے۔ اصلی شکل میں انہوں نے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے، اور گھر آ کر وہی بھی جو ہے نازل ہوئی ان پہ، تو گھبرا گئے، اور گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دس سے رونی کہ مجھ پر کمبل اڑا دو، مجھ پر کمبل اڑا دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہی نازل ہوئی سورہ مدثر کے اٹھیے اے کمبل اوڑھنے والے لوگوں کو جو ہے تبلیغ کیجئے، انہیں لا الہ الا اللہ کا، اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، شکل میں دیکھا، یعنی ایک مرتبہ ابتدائے نبوت میں جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر جس کا ذکر آگے آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے۔ فَأُوحَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أُوحَىٰ، پس وہی پہنچائی طرف بندے اس کے کی جو وہی پہنچائی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، نہیں جھوٹ بولا دل نے جو کچھ دیکھا، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا پس جھگڑتے ہو تم مجھ سے اوپر ہے چیز کے کہ دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور البتہ تحقیق دیکھا ہے اس نے اس کو ایک بار اور، عند سدرۃ المنتہا، نزدیک سدرۃ المنتہا کے۔ یہ ایک درخت ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ یہ درخت چھٹے یا 7ویں آسمان پر ہے، اور اسے منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر تمام مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اندہا جنت الماوا، نزدیک اس کے ہے جنت الماوا، از یکش سدرۃ ما یخشا، جس وقت کے ڈانکا تھا بیری کو جو کچھ کے ڈانک رہا تھا۔ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا نور۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہیں کجی کی نظر نے اور نہ زیادہ بڑھ گئی۔ پیغمبر کی نگاہ نہ چونکی اور نہ حد سے بڑی، یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا، وہ اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل امین علیہ السلام کو جو ہے دیکھا۔ یہی اس کا ذکر ہے کہ نہ نگاہ چونکی اور نہیں حد سے بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ تو نہیں مجھے دیکھ سکے گا، دیکھ پہاڑ بلند کی، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا
سکا تو تم مجھے دیکھ سکے گا۔ ایک تجلی ہی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، حمد بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بشر کو جو ہے یہ بھی ایسی آنکھ طاقت نہیں پیدا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قوت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکے گا۔ یہی اس کا ذکر ہے، نہیں کجی کی، نہیں نظر چونکی اور نہ حد سے بڑی، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے دیکھنے کا سلسلہ نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل سے دیکھا تھا۔ تو ادھر اس کا یہی ذکر ہے کہ نہ نظر حد سے بڑی نہ چونکی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق دیکھا اس نے نشانیوں پروردگار اپنے کسی بڑی کو۔ جبریل علیہ السلام کو دیکھا اصلی شکل میں ابتدائے نبوت میں، اور معراج کے موقع پر دوسری دفعہ یہ اس کا ذکر ہے کہ اس نے البتہ تحقیق دیکھا، اس نے اس کو ایک بار اور نزدیک سدرۃ المنتہا کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اور جو ہے سدرۃ المنتہا کے قریب معراج کے موقع پر جو ہے دیکھا، جو نزدیک جنت الماوا کے ہے۔ تو یہ ذکر ہے لقد آخری اس کی جو ہے 18 آیت میں نمبر میں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، البتہ تحقیق دیکھا اس نے نشانیوں پروردگار اپنی کسی بڑی کو۔ کون کون سی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی؟ جنت و دوزخ دیکھی، سدرۃ المنتہا دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا دوسری بار۔ یہاں رویت سے مراد جبریل علیہ السلام کی رویت ہے، نہ کہ اللہ کا دیدار۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنا قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وحی کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ہم گڑی گڑائی باتیں جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھ کر لگائیں۔ اللہ اس سے ہمیں جو ہے پناہ دے، یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ اصل حقیقت جو ہے ان اجاز سے حقیقت جو ہے ظاہر ہوتی ہے کہ کیا معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر واقعہ کیسے پیش آیا۔ تو آپ نے کیا نشانیاں دیکھی؟ جنت و دوزخ دیکھی، سدرۃ المنتہا دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری دفعہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کو سمجھنے اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ جو ہے حقیقت حال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ اور گڑائی باتوں سے جو اللہ پر جھوٹ باندھ لیا جاتا ہے کبیرہ گناہ، اس سے پناہ دے۔ آئیے اب جو ہے سپارہ الحمدللہ اختتام کو پہنچا۔ 7ویں سپارے کا آغاز ہے، تو آئیے مختصراً چھوٹے سے سوال ملاحظہ فرمائیں، ٹیسٹ دیں چھوٹا سا۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو ثلاثۃ انتہوا خیر لکم سے کیا مراد ہے؟ وَلَا تَقُولُوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم سے کیا مراد ہے؟ یہ کس قوم نے کردار ادا کیا؟ سوال نمبر 2،
कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलूहु लैसा मा कानू यफ़अलून में किस अहकाम इलाही के फरीज़ा का तज़किरा किया गया है। सवाल नंबर 3, तर्जमा कीजिए। यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानहु सुबुल सलामी व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही यहदीहिम इला सिरातिल मुस्तकीम। तो आइए अब सबक का आगाज करते हैं। वाइज़ा सामिउ मा उन्ज़िला, और जब सुनते हैं जो कुछ के उतारा गया, अलर रसूली, तरफ रसूल की, और देखता है तू आयुनुहुम, आंखों उनकी को, तफीज़ु बहती हैं, मिनद्दमी, आंसुओं से, मिम्मा, उस चीज़ से, और अफू के पहचाना है उन्होंने, मिनल हक की हक से, यकूलूना कहते हैं, और रब्बना ए रब हमारे, आमन्ना ईमान लाए हम, फ़क्तुबना मा शाहिदीन, बस लिख हमको साथ गवाहों के। वमा लना ला नुमिनु, और क्या है वासे हमारे कि ना ईमान लावे हम, बिल्लाही साथ अल्लाह के, वमा जाअना, और उस चीज़ से कि आई है हमारे पास, मिनल हक की हक से, वतन वनत माऊ, और तमा रखते हैं हम, युद्ध हिलना, ये कि दाखिल करे हमको, रब्बुना रब हमारा, माल कौम सालिहीन, सात कौम सालियों से। फ़असाबहुमुल्लाहु, पस सवाब दिया उनको अल्लाह ने, बिमा कालू, सात चीज़ के कहा था उन्होंने, जन्नातिन, जनते हैं, बहिश्ते हैं, तजरी, चलती हैं, मिन तहतिहल अनहारू, नीचे उनके से नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, बीच इसके, वज़ालिका, और ये है, जज़ाउल मुहसिनीन, बदला नेकी करने वालों का। वल्लज़ीना, और जो लोग काफर हुए, वकज़्ज़बू, और जुटलाया उन्होंने, बी आयातिना, आयात हमारी को, उलाइका अस्हाबुल जहीम। ये लोग रहने वाले दोज़ख के हैं जो मरियजात को जुटलाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तो हर्रिमो,
مت حرام کرو طیبات ہی پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم جو حلال کی اللہ نے واسطے تمہارے، ولا تعتدوا اور مت حد سے گزرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں دوست رکھتا حد سے گزر جانے والوں کو، واکلو اور کھاؤ مما اس چیز سے رزقاکم اللہ جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلال طیباً حلال اور پاکیزہ، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، اللہ زی وہ جو انتم ہو بھی ہی ساتھ اس کے مؤمنون ایمان لانے والے، لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتا تم کو اللہ باللغوی ساتھ بے مقصد، فی ایمانکم بیچ قسموں تمہاریوں کے، ولیکن یؤاخذکم اور لیکن پکڑتا ہے تم کو، بما عقدتم الایمان ساتھ اس چیز کے کہ گرا باندھی تم نے قسم کی، فکفارتہ پس کفارہ ہے اس کا، طعام کھانا ہے، عشراتی مساکین 10 فقیروں کا، من اوساتی اوسط درجے سے درمیانے درجے سے، ما تطعمون اہلیکم اس چیز سے کہ کھلاتے ہو تم لوگوں اپنے کو، اہل اپنے کو، وکسوتہ اور پہنانا ان کا، اور تحریر رقبۃ اور آزاد کرانا ایک گردن کا، فمن لم یجد پس جو کوئی نہ پاوے، فصیام ثلاثۃ ایام پس روزے رکھے 3 دن کے، جو کہ یہ کھانا کھلانا، گردن آزاد کرانا اور پہناوا اس کا حیثیت نہ رکھتا ہو، وہ 30 دن کے روزے رکھ لے، ذالک کفارۃ ایمانکم یہ ہے کفارہ قسموں تمہاریوں کا، اذا حلفتم جب قسم کھاؤ تم، واحفظوا اور حفاظت کرو، ایمانکم قسموں اپنیوں کی، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم واسطے تمہارے آ جاتے ہیں اپنی، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ تو آئیے مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آیت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو کفار مکہ نے بادشاہ نجاشی کو اکسایا، اس پر اس نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا، سوالات کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال کیا۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی، تو نجاشی نے سن کر کہا یہی چیز انجیل میں ہے، اور وہ رونے لگے۔ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا، یہ کہ انبیاء و مومنین جو توحید کی گواہی دیتے ہیں ان کی جماعت میں داخل فرما، ہم کیوں نہ ایمان لائے حالانکہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان باللہ حق ماننے سے صالحین میں شامل فرما۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور بہشتیں ان کے لیے وقف کر دیں،
کافروں کے لیے دوزخ مقرر کر دی۔ حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم الہی ہوا۔ پھر بے مقصد قسموں کی پکڑ نہیں جو پختہ ارادے سے کھائی جائیں، کفارہ کا حکم الہی ہوا۔ خلاصہ نچوڑ: قرآن اور دین سے محبت کرنے والے اس کی اجازت سن کر آپ دیدہ جذبے سے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ وما علینا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم رب زدنا علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے۔ اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت سکون والی بنا دے، خوبصورت بنا دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سے تو سے سرفراز فرما، اللہ سے تو تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ سے تو تندرستیوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اللہ ہمارے مریضوں کو سے تو تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ انہیں سے تو تندرستیاں دے دے، اللہ انہیں شفاؤں والیاں زندگیاں دے دے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں شفائیں ہیں، اللہ شفائیں دے دے۔ اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دینا، اللہ ہر و برکت والیاں زندگیاں دینا، اللہ ہر و برکت والیاں زندگیاں دینا، اللہ تو ہر و عافیت والیاں زندگیاں دینا، اللہ ہر و عافیت والیاں زندگیاں دینا، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو اپنے بڑے فضل سے نواز، اپنے بڑے کرم سے نواز۔ اللہ ہمارے سروں پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ ہمارے سروں پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ ہمارے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تو رحم فرما، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے۔ اللہ اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ عزت و وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت و وقار کی زندگی دینا، اللہ سے تو تندرستی والی عزت و وقار کی زندگی دینا، اچھی زندگی گزار کے اللہ اچھی موت دینا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ روزیاں دے دے، تیرے بڑے بڑے ہیں خزانے، اللہ اس میں جس چیز کی کمی نہیں آنی۔ اللہ اگر تو ہماری جولیاں اللہ بھر دے، اللہ اپنے خزانوں سے بھر دے، اچھے اچھے کھانوں سے ہماری جولیاں بھر دے، کثرت سے ہم اچھے اچھے پہناووں سے کثرت سے جولیاں بھر دے، اچھے اچھے کھانوں سے اللہ اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے روزیاں بھر دے، اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے روزیاں بھر دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم،
اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ ان پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں چھوٹے عطا پالا ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا ہمارے نفع مدل میں اضافہ فرما ہمارے نفع مدل میں اضافہ فرما دارج پہ پنجا مارج پہ پنجا تو اللہ آسانیاں کر دے اللہ تو ولی و نصیر بننا تو قدم قدم پہ آسانیاں کر دے ولی و نصیر بننا رحم فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ حسد کے حسد سے بچانا اللہ حسد کے حسد سے بچانا اللہ بری نگاہ سے بچا کے رکھنا اللہ بری نگاہ سے بچا کے رکھنا اللہ تو ہمارا مالک بن جانا ہماری زندگیوں کا تو مالک بن جانا اللہ تو ہمیں اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا اپنا امتحان رکھنا اللہ تو کسی کا امتحان نہ کرنا اپنا امتحان رکھنا اللہ ہماری زندگیوں کا تو مالک بن جانا اللہ تو رحم فرما دینا اللہ تو رحم فرمانا اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا اللہ اولاد سمیت اپنے زمان میں رکھنا اللہ تو مدد کرنا اللہ تو ولی نصیر بننا اللہ تو سے تو سلامتیاں دینا اللہ تو سے تو سلامتیاں دینا تو حفاظتوں میں رکھنا اللہ بچیاں جو جن کے رشتے نہیں ہوتے اللہ والدین پریشان ہے تو ان کے اللہ رشتے نیک کر لیا تو ان کے نیک رشتے کر لیا اللہ بوڑھی ہو رہی ہیں تو ان کے نیک رشتے کر لیا پاکستان کی تو حفاظت فرمائے سے خوشحالیاں ترقیاں دے سے خوشحالیاں ترقیاں دے اس کے بچے بچیاں اللہ کافروں کے اللہ محبت میں پڑ گئی اس کی چکا چوند میں پڑ گئی ان محبت ہلائی چھوڑ دی اللہ محبت نبی چھوڑ دی اللہ انہیں اپنا ایمان اوڑھنے کی اپنا اسلام اوڑھنے کی اپنا مسلمانی اوڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ فلسطین کی تو مدد فرما اللہ پھر سلطان عجوبی پیدا کر تیری مسجد اقصی آزاد کروائے اللہ تو رحم فرما دے اللہ تو ایران پہ رحم فرما تو ان کا متما بن جائے آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر السقم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.